حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، اور وہاں باقاعدہ امام رازی نے دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے زمان کی قسم کی، محبوب کے مکان کی قسم کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت بال اتفاق مکی ہے، مفسرین کی دوسری رائے نہیں ہے، اور حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو لازمی طور پہ یہاں سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، کیوں؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے۔ لمحہ لمحہ آپ اس شہر میں جب گھومتے ہیں تو قدم قدم پہ عزتوں کے نشان ملتے ہیں، تو انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ رب نے رب ہو کے اس شہر کی جو قسم کی ہے، شاید اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، لیکن میرے رب نے جواب دیا، محبوب عزتوں کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے، قسم مجھے اس لیے کہ محبوب یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے کی۔ یہاں سے بڑی خوبصورت بات شیخ محقق علیہ رحمہ نے کی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ تو رسول افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ محقق علیہ رحمہ اس آیت سے دور لے کر ایک تیسرا مسلک بیان فرمایا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ النبی افضل۔ شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، چونکہ شرف و مجد تو حضور کے سبب سے ہے نا۔ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھلا زمانہ تھا جب مرید پیروں سے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، اور پیر ناراض نہیں ہوتے تھے، سوال پوچھنے والوں کو مردود الطریقت قرار نہیں دیا کرتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو مرید نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ شیخ نے برجستہ جواب دیا، بیٹا وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو شیخ کی بارگاہ میں مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور یہ جوش خطابت نہیں، حقیقت ہے، شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا یہ سنا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں قرعہ ڈالیں، لڑائی بن جائے، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہوتی ہے یہ صف اول ہے نا۔ لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو مجھے بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے میں چلا گیا نا۔ اور اگر امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں اٹھا لے جائے تو شرف صحن میں چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد
میرے جیسا شخص اگر مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں، مصلی برآمدے میں ڈال دے تو شرف برآمدے میں، مصلی مسجد کے ہال میں رکھے تو شرف ہال میں، نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو، جنت میں ہو تو شرف جنت کو، جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے۔ اللہ بلکہ ظہوری علیہ رحمت تو 2 قدم آگے بڑھے اور انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تو کہا قسم ہے مجھے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اس لیے کہ محبوب یہاں تم رہتے ہیں، تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ حضرت امام رازی نے لکھا کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے، تو پھر ترتیب کلام یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ محبوب جن جگہوں پہ تیرے قدم لگے ہیں ان جگہوں کی بھی قسم، اور محبوب جن ہواؤں نے تیرے سانس چومے ہیں ان ہواؤں کی بھی قسم، اور جس دور فرخ فال نے، جس عہد خوشحال نے، جس خوبصورت زمانے نے محبوب تیرا وجود پایا ہے، مجھے اس زمانے کی بھی قسم، قسم محبوب تیرے عصر نور کی، قسم تیرے عہد ہمایوں کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ اسے نسبت ہے محبوب کے ساتھ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کے کہا یہ تیرا ریٹ بڑا عجیب سا ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ اس نے کہا بابا بتا تو صحیح، یہ تیرا ریٹ عجیب ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے کہا پھر سنو، تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی۔ وہ اس لیے کہ جو باسی روٹی ہے وہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ آج آپ کو تھوڑا سا اپنی توجہات اور سماعتوں کو بچا کے بیٹھنا پڑے گا۔ میرے لیے آج تھوڑی مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ میں تھوڑا سا حساس شخص ہوں، اور جنریٹر کی آواز مجھے مسلسل جو ہے وہ اذیت دے رہی ہے، اور پھر یہ تسلسل کا ٹوٹنا بھی حساس طبیعتوں پہ بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو بات کر رہا تھا کہ عصر حبیب کی قسم کی گئی، محبوب کے زمانے کی قسم کی گئی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ میں بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو انسان کا خسارہ کیا ہے؟ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں، اپنے عمل سے، رویے سے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے توش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں تو چرخ پہ گھومتا ہوں، میں تو پانیوں کو مسخر کر لیا ہے، میں تو ہواؤں کو اپنی قید میں کر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں۔ میری زندگی کا حسن دیکھو، کہاں وہ گھاس پھونس کی جھوپڑیاں اور کہاں یہ عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کھائیں اور کس کو چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پیوند لگے لباس ہوتے ہیں، اور کہاں آج اتنے لباس ہوتے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ تارکول کی سڑکیں دیکھو، یہ عالی نصب پلازے دیکھو، یہ میرے بنگلے، یہ میری کوٹھیاں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ فراٹے بھرتے ہوئے جہاز، میں تو خسارے میں نہیں۔ آج کا انسان کہتا ہے اپنے رویے سے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ تو انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ یہ اگر ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔
اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، ہمدردی، بھائی چارہ، احساس، یہ ہیں انسانی کمال، اور یہ بتدریج دم توڑ رہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا خون سفید نہیں ہو رہے؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، تو کہا کہ انسانیت کی مروت دم توڑ رہی ہے، محبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج کا انسان کا گلا چیر کے فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو آج کا انسان انسانیت کو توڑ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تو تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تجھے عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسانی خسارے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں یہ زندگی کو مختصر کر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں زندگی۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی زندگی، یہ ماہو سال کی زندگی، یہ الٹی چل رہی ہے۔ کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 40 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے۔ یہ ہے انسانیت کا خسارہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے، تو یہ خسارہ کاہے کا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے میں رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 6 روپے اوپر چلا جائے، وہ پڑا لاکھوں روپے کا فائدہ دے جائے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، اگر آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سمرقند کے بازار میں پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، او گزرنے والوں، میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، اور قطرہ قطرہ کر کے میری برف پگھل رہی ہے، اور میں نقصان میں ہوں، مجھ سے کوئی برف خرید لے۔ تو وہ کہتے ہیں، جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا، میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ آج اگر تو برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، اس کے بدلے دینار لے لے، اس کے بدلے کوئی جنس لے لے، اس کے بدلے پارچہ جات لے لے، کوئی اور چیز لے لے، تو تیری برف کام آ گئی۔ میں بھی اس زندگی کے بدلے درود پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سانسیں آپ کی بھی گزر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آوارگی میں بیٹھے ہوں گے، سانس ان کی بھی اسی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ سانسیں بیچ کے جو ہے وہ نہ جانے کیا خرید رہے ہیں، لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ سانسیں بیچ کے اللہ کا قرآن خرید رہے ہیں، سانسوں کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی کی قیمت جو آپ اور میں وصول کر رہے ہیں، اور رات کے لمحوں کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر ہماری سانسوں کا مل پڑ رہا ہے، ورنہ سانسیں سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی، عیش و عشرت میں بھی گزر جائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ گھڑیاں جو یاد خدا میں گزر جاتی ہیں، یاد رسول میں گزر جاتی ہیں۔ تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ خسارے کا ایک اور پہلو، اور مجھے آپ کی یہاں بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، یہ بڑا لطیف پہلو ہے، اور آپ کی اگر توجہ ہوگی تو یہ پہلو آپ کو بڑا لطف بھی دے گا۔
خسارہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال دیا ہے، اسے دوسرے کمال سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، تو یہ پھول کہیں کہ ہم روشنی کے خسارے میں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں۔ بلبل کہے گی میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن کیا کروں کہ جوانی کا زور نہیں، لہٰذا میں اس خسارے میں ہوں۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے جانا، وہ اپنی خوشی سے آنا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیتے تھے۔ آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت ہلتی ہوئی کنڈی سے بھی مزہ لے لیتے تھے۔ آج محل بنا کر بھی تسکین نہیں ملتی۔ کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے جو ہے وہ ریت میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر ریت تھپک لینا، پھر پاؤں نکال لینا، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی۔ آج بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپنے میں وہ گھروندہ بنا کر ہوتی تھی۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے؟ کیسا زمانہ تھا کہ بچپن میں جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھی، روٹھ جاتے تو منانے کے لیے کیا ہوا کرتے تھے لوگ، وہ کیا مزے تھے۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی، وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ۔ لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی، مور کے پروں میں قدرت کی مینا کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی، تم نے ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے، پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی۔ لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اچھا، خسارے سے کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی، تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا، یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟ جس طرح
کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم حاذق اسے بتاتا ہے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو چند سانسیں ہیں ان کو بھی میں اوکھا کر دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے آگاہ کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کروں تاکہ یہ پرہیز کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ میں حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یہاں انسان کو لگی ہوئی بیماری جو خسارے کی صورت میں لگ گئی ہے اس کو بیان کرنے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو علاج کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ علاج بھی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ انسان تجھے خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اور اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تجھے میں علاج بھی دیتا ہوں، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لے، کیونکہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، حضور سے تعلق کے خاطر کا نام ہے، تو اس لیے کہا الا الذین آمنوا، ساتھ علاج بھی بتایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں تو علاج یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جا، پھر خسارے سے بچ جائے گا، خسارہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ورنہ حالات کا جبر تجھے پیس کے رکھ دے۔ میں یہاں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے اور آج وہ دور نہیں رہا۔ چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن و جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کلی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ تو خسارے سے بچنا چاہو تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے، لیکن جو بھی میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ خسارے سے بچ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید اس بھرے مجمع میں کوئی مشکل سے چند لوگ ہوں گے جو خاقان کا نام بتا سکیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو شاید تھوڑے لوگ ہوں گے جو کیسر کا نام بتا سکیں۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس زمانے کے کسرا کا نام بتا سکیں۔ اس دور کے کیسر کا نام، اس دور کے کسرا کا نام، اس دور کے خاقان کا نام، یہ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، لیکن آج اس بھرے مجمع میں جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہے شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں وہ لوگ جو اس دور کے کیسر کا، اس دور کے کسرا کا اور اس دور کے خاقان کا نام بتا سکے۔ اور اگر میں اس مجمع میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا، پھر بچا کون جو میرے رسول کے دامن سے لپٹ گیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کا دوام، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو بچا وہ جو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ گیا۔ رب کہتا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ میں ابھی گجرانوالہ سے لاہور آیا ہوں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو وہاں دن کو چلے جائیں یا شام کو چلے جائیں وہاں حسرتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ حکومت نے وہاں پارک بنا دیا جس کے دم سے چھٹی کے دن کچھ رونق ہو جاتی ہے، لیکن جو مقبرے کا خاص احاطہ ہے وہاں جانوروں کی پیٹیں آپ کو پڑی ہوئی دکھائی دیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں ملیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس دھرتی کا نمک سمجھے جاتے تھے اور جن کے شارع ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی تھی۔ بالکل بادشاہ کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ ہوتا اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھتی۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کے فیصلے ہوتے، آج اس کی قبر پر بھی اندھیرا ہے اور وہاں ظلمتیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء جو اپنے باپ سے مخفی شاعری کرتی رہی ہے،
اور دیوان مخفی کے نام سے اس کا دیوان بھی موجود ہے. اس کی اپنی لوح مزار پہ اس کا شعر لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں. یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ ہے جن لوگوں کو خسارے نے پیس کے رکھ دیا. اور آؤ راوی کا پل پار کر جاؤ، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے: بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. اور جو لوح مزار راوی کے اس پار ہے وہاں لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. پھر خسارے سے بچا کون جو محمد عربی کے دامن سے لپٹ. تو کہا اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ. قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے. اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے. ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے. ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان کے بعد اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. صاحبو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عمل گریز ہو گئے. ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اسلام لانے کے بعد ہمارا اگلا وظیفہ کیا ہونا چاہیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اسلام تو داخلے کا نام ہے. ایک شخص یونیورسٹی میں یا کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا بس داخلہ لے لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یا وہ باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرے گا، اسباق یاد کرے گا، پھر امتحان کی تیاری کرے گا؟ صرف مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں. جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کے دائرے میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا. اب ہم حضور کے غلام ہیں، جو حضور کہتے جائیں گے وہ ہم مانتے چلے جائیں. لیکن ہم نے بہانے تراش لیے عمل گریزی کے. آج 10 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 5 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں جس طرح بڑی فلسفے کی بات کہہ دی ہو. جی واہ، ہاں ٹھیک ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑائے اس کو ضرر نہ پہنچے. اندر موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے. پھر جب وہ اندر گیا تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے. جو مخملی قالینوں پر اور مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم ماحول میں موسم کی مطابقت میں راحت پاتا ہے، وہ کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کہہ رہے جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا. میاں اس نے تو نہیں کہا جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے گئے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کوئلوں کے اوپر رکھا گیا، بدن پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کے نغمے سے امیہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے اور حضرت بلال آگے سے مسکراتی. کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے
کہا تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی رہی۔ جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے۔ محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی ہیں، محبت ہو تو پھر پا بجولا کیا جاتا ہے، محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو محبت امتحان مانگتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو۔ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں، پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے۔ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے۔ یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے، اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے۔ جب تم لحد میں جاؤ تو منکر نکیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آ گیا، اور جب لحد سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ گیا۔ اپنی وضاحت اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتہ چلے کہ حضور کے غلام ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنانا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، حق کے دامن کو تھامنا۔ آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کیا لگے، اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے۔ یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بندہ کہتا ہے جی سانو کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہیں لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر، تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلی بجائے، اس طرح آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور اندر پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبے گا، باقی بھی ڈوبیں گے۔ ہمدردی اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے۔ جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر ستھرے معاشرے تشکیل پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ
اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے۔ تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے؟ 100، 50، 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے؟ ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا حیا ہو، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سکھ چھینا ہوا ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بوڑھے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز، ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے، نہیں من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف، باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا زمرہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں ہے، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار دیں گے، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں گے، نئی دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے، بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو
تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالِ ثواب کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے۔ میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے۔ ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیات اشترا کار جزی نیز یز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے، پرخار راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے، بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے، اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ تو اس راستے کے اندر آگے چلو، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راہ خدا کے اندر اذیتیں پہنچیں، ان کو برداشت کریں، سینے سے لگائیں۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین